برطانیہ و یورپ کے معروف بزنس مین اور پاکستان مسلم لیگ نون برطانیہ بزنس کونسل کے چیئرمین چودھری خالد ہنجرہ کا دبئی پہنچنے پر کاروباری اور سیاسی شخصیت پاکستان مسلم لیگ نون متحدہ عرب امارات منورٹی ونگ کے مرکزی صدر جان کاٹر نے سیاسی اور کاروباری شخصیات کے ساتھ دبئی کے مقامی ہال میں پھولوں کے گلدستے پیش کر کے والہانہ استقبال کیا اور پرتکلف عشائیہ دیا۔ مزید احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ متحدہ عرب امارات منورٹی ونگ کے مرکزی صدر پاکستان مسلم لیگ نون جان کاٹر نے متحدہ عرب امارات کے سیاسی اور کاروباری شخصیات سمیت برطانیہ و یورپ کے معروف بزنس مین اور پاکستان مسلم لیگ نون بزنس کونسل کے چیئرمین چودھری خالد ہنجرہ کا دبئی کے مقامی ہال میں پھولوں کے گلدستے پیش کر کے والہانہ استقبال کیا۔ استقبال کرنے والوں میں پاکستان مسلم لیگ نون کے عہدیداران اور کاروباری شخصیات شامل تھیں۔ اس موقع پر برطانیہ سے آئے ہوئے مہمان خصوصی چودھری خالد ہنجرہ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ متحدہ عرب امارات پاکستان اور برطانیہ کے مابین تجارت بڑھانے سے بہترین نتائج نکل سکتے ہیں، جبکہ باہمی تجارت کے فروغ سے تینوں ممالک کے خوشگوار تعلقات میں اضافہ ہوگا اور لوگوں کا بزنس تینوں ممالک میں فروغ پائے گا، جس سے پاکستان کی اکانومی مستحکم ہوگی۔ میڈیا کے ایک سوال کے جواب میں چودھری خالد ہنجرہ نے کہا کہ پاکستان کا ہر شہری 9 مئی کے واقعات سے افسردہ نظر آتا ہے۔ حکومت پاکستان سے اس پلیٹ فارم کی وسعت سے اپیل کرتا ہوں کہ 9 مئی کے خوفناک اور ناقابل برداشت واقعات کے ذمہ داران کو فی الفور گرفتار کر کے قانون اور انصاف کے کٹگرے میں لا کر سخت سے سخت عبرتناک سزا دی جائے، تاکہ ہماری زندگی میں اور رہتی دنیا تک کوئی ملک کی بقا، ملکی املاک کو نقصان، بالخصوص شہداء پاکستان کی تصاویر اور مجسمے کی بے حرمتی، کور کمانڈو کی رہائش گاہوں، GHQ اور افواج پاکستان کے نوجوانوں پر بری نظر نہ ڈال سکے۔ انہوں نے 9 مئی کے پیش آنے والے واقعات کی پرزور مذمت بھی کی۔ مہمان خصوصی نے پاکستان مسلم لیگ نون متحدہ عرب امارات منورٹی ونگ کے مرکزی صدر جان کاٹر کا والہانہ استقبال کرنے اور پرتکلف عشائیہ دینے پر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کیا اور PMLN دبئی کے انفارمیشن سیکریٹری وقاص گھمن کی فیملی افراد کے انتقال پر گہرے دکھ کا اظہار کیا اور ان کے لیے دعائے مغفرت کی بھی دعا کی۔ انڈر گراؤنڈ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے انڈر گراؤنڈ نیوز۔